حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے بیان کا ایک اقتباس 29 ربیع الاول 1440 ہجری، یہ میں کوئی 1400 کی بات نہیں کر رہا ہوں، 1440 ہجری مطابق 30 دسمبر 2018 فرمایا کہ آج کل یہ اسمارٹ فون کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو اس نے بے حیائی اور آنکھ کے غلط استعمال کا دروازہ چوپٹ کھول دیا۔ اچھا خاصا نمازی ہے، ذرا جملہ سننا، پرہیزگار ہے، صف اول میں نماز پڑھنے والا ہے، لیکن تنہائی میں بیٹھا ہے اور اپنے آنکھوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کر رہا ہے۔ کتنی بڑی غداری ہے، کتنی بڑی خیانت، کتنی بڑی نافرمانی، تو اتنے بڑے شیخ الاسلام ہو کر فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ عرض کرتا ہوں، جس شخص کو یہ بھروسہ نہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا، اس فتنے سے اس کے لیے ایسا فون استعمال کرنا جائز نہیں، جس کو یہ بھروسہ نہ ہو۔ آگے آئے گا تو پھر میں اس کو پھر بعد میں بیان کر لوں گا۔ فرمایا جس کو اپنے اوپر اپنے نفس پر بھروسہ ہو وہ استعمال کر لے۔ آپ بتاؤ دوستو، اتنے پرانے ہو، آپ بتاؤ نفس پہ بھروسہ کرنا جائز ہے؟ نہیں، کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، اس سے پہلے وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو پاک اور بری نہیں بتلاتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہ تو معصوم ہے، انبیاء علیہ السلام تو معصوم ہے، بھروسہ کچھ نہیں اس نفس سے امارہ کا ہے۔ زائد فرشتہ بھی ہو جائے تو اسے بدگمان رہنا۔ حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم نے ہمیں کھٹکھٹایا ہے کہ دیکھیں کون کہتا ہے کہ مجھے اپنے نفس سے بھروسہ رکھنا یعنی اپنے کو نیک سمجھا، نیک سمجھنا فرض، نیک بننا فرض، اپنے کو نیک سمجھنا حرام۔ ہمارے دوست جو میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور حضرت کے پیغام کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، وہ جناب جو حرم شریف میں کرین گری اور جو نیوزی لینڈ کا واقعہ ہوا، حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم پر جو حملہ ہوا اور جو پائلٹ کو گرفتار ہوا، اس کی موویاں آپس میں شیئر کر رہے ہیں۔ یہ شیخ کے ساتھ تعلق ہے، شیخ تو نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ تصویریں وہ شیئر کرنے والے حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم کے صحت کے لیے کتنی دعا کی، ان کے بچے ڈرے ہیں، اہلیہ محترمہ پریشان ہوئی ہیں، ان کے لیے کتنی دعائیں کی۔ حرمین شریفن، بیت المقدس، مساجد، مدارس، علماء کرام، اللہ والے، دینی خدام، مشائخ، تبلیغی مراکز کے لیے کتنی دعائیں کی، بھیجتے جا رہے ہیں۔ نیوزی لینڈ میں ہمارے بھائی شہید ہوئے، کس نے پڑھ کر ایصال ثواب کیا اور کس نے دعائیں مانگی کہ اللہ انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جس ظالم نے یہ کیا ہے، اے اللہ اسے ہم مانگتے ہیں ایمان دے دے، ورنہ اس کو پر ایسی سزا دے دے کہ قیامت تک لوگ پریشان ہو جائیں سن کر۔ یہ کس نے کیا؟ پائلٹ کو گرفتار کرنے کا شیئر کیا، ملک کی سرحدوں کے لیے کس نے دعا کی؟ اے اللہ ان بنیوں کو ایسی سزا دے دے کہ ان کی دھوتیاں ہل جائیں، اے اللہ ان کفار کو ہدایت دے، ہدایت مقدر میں نہیں تو آسمان سے ان پر عذاب کی بارش برسا دے، اپنے عذاب کا کتا مسلط فرما دے اور ہماری حفاظت غیب کے ذریعے فرما۔ یہ دعائیں کس نے کی بھائی؟ حرمین شریف میں ان میں لفٹ گری ہے، اس کو شیئر کر رہے ہیں۔ آج تک ان شہداء کے لیے ایصال ثواب کس نے کیا؟ ایک صاحب آئے تھے، دونوں ٹانگیں فریکچر تھی، آ کر بیٹھے تھے، رو رہے تھے اور کہا کہ مجھے اپنی ٹانگوں کے فریکچر کا غم نہیں، میں رو رہا ہوں کہ میں مر رہا تھا اور میرے مسلمان بھائی ویڈیو بنا رہے تھے، ایک شخص میری مدد کے لیے نہیں آیا، میں مر رہا تھا، وہ ویڈیو بنا رہے تھے۔ گلشن اقبال میں آگ لگی ہے، مجھے پتا چلا کہ میرے جاننے والے ان کے رشتہ دار حافظ قرآن 26 سال کے یا 21 سال کے، انہوں نے اوپر سے چھلانگ لگا دی، ایک ہی بیٹا، اس کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے آگے بڑھ کر 8 لوگوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش نہیں کی، وہ موویاں بنا رہے تھے۔ سوچ لو کس تباہی کے راستے پر ہم جا رہے ہیں۔ اور شیخ الاسلام دامت برکاتہم کس درد سے، یہ آواز مجھ سے لے سکتے ہیں آپ بعد میں کسی وقت، بلکہ عشاء کے بعد اگر ہے تو پوچھ لینا، وہاں سے لے سکتے ہیں کس جوش میں فرمایا۔ اگر بھروسہ ہے تو بعض اوقات اس سے اچھے کام بھی لیے جا سکتے ہیں۔ دیکھیے آپریشن ہو رہا ہے لیکن پاؤں پھسلنے کا ہر وقت خطرہ ہے، نکاح پھسلنے کا ہر وقت خطرہ ہے۔ لہذا بھائی کتنے دن کی زندگی ہے، پتہ نہیں، کسی کو پتہ ہے کہ کب اس کو موت آ جائے گی، تو اپنے اللہ کی دیوی اس نعمت کو کیوں داؤ پر لگاؤ؟ اس کا غلط استعمال ہو گیا تو وہاں پکڑ ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جیسا انسان جس کے تقوی اور طہارت کی قسم دنیا کھاتی ہے، جب وہ یہ فرق کہتے ہیں کہ مجھے برابر سرابر اگر میں چھوٹ جاؤں تو غنیمت ہے، فرمایا پھر چھوٹے بڑے جو ان فتنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں
ان کے دل میں خیال نہیں آتا, ان کے دل میں یہ خوف نہیں ہوتا کہ یہ جو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں ہیں کہ میں برابر چھوٹ جاؤں تو صحیح, اور آج نوجوان دین کی بات کر رہا ہے, موبائل میں ننگی فلمیں بھری ہوئی ہیں, ساری رات جاگ رہا ہے, سارا دن سو رہے ہیں, موبائل فون دینے کے لیے تیار نہیں ہے. جان کیا دیں گے, اپنی حرام آرزوؤں کا خون کیا کریں گے. آگے دیکھیے, میں یہ نہیں سوچتے کہ ایک دن اس کا احساس دینا ہوگا, ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہوگی اور ایک ایک نگاہ جو جس پر ڈالی ہے اس کا حساب مجھے دینا ہوگا. اور بھائی دیکھو, یہی وہ چیز ہے جو انسان سے محنت اور مشقت اور اپنے نفس کا زبردستی چاہتا ہے. بہت عرصے تک میں بیان کرتا رہا ہوں کہ تقویٰ کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں محنت کرو. کیا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, ابھی اس کی تفسیر کا موقع نہیں. چوتھی تفسیر ہے الذین اختاروا المشقۃ فی اتقاء مناہینا, کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دے دیا اس سے جان بچانے کے لیے جان کی بازی لڑاتے ہیں. فرما رہے ہیں بہت عرصے تک میں بیان کرتا رہا ہوں, اور یہ موبائل پر بحث کرنے والے, یہ حدیث پاک کہاں گئی؟ المتقی من یتقی شبہات, متقی وہ ہے جو شبہ گناہ سے بھی بچے. اس میں تو حضرت ابھی آئے گا سامنے ہی لکھا ہے کہ حضرت شیخ لکھا ہوگا تو کیونکہ وقت کم ہے میں بتا دیتا ہوں. فرمایا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے, بخاری شریف کا ختم تھا تو طلباء کو جمع کر کے فرمایا کہ زیادہ تر علماء اس کو حرام فرما رہے ہیں, اس لیے بہرحال احتیاط اسی میں کہ اس سے بچا جائے. اپنے شوق کو پورا کرتے ہیں. ابھی اس بار بخاری شریف کا ختم ہوا ہے, کتنے لوگوں نے فوٹو کھینچنے کی کوشش کی یا نہیں کی پتہ کر لیں جو دارالعلوم میں ہوا ہے. آگے سنیے, 22 رمضان المبارک 22 رمضان المبارک 1439 ہجری مطابق 7 جون 2018, ابھی ایک سال بھی نہیں ہوا. یہ نہ سمجھنا کہ پرانی چیز پڑھ رہا ہوں, اس کی آواز بھی مبارک بھی حضرت کی میرے پاس ہے, اور ذرا غور سے سنیے گا. سب سے زیادہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ابتلاء عام جس میں ہے, بڑے اس میں مبتلا ہیں, وہ ہے نظر کی حفاظت نہ کرنا, آنکھوں کا زنا کرنا. اور آج کل اس ٹیلی فون کی وجہ سے یہ فتنہ سارے گھر میں, بچے کے ہاتھ میں ہے, اور بڑے سے بڑے متقی اور پرہیزگار اس کے ہاتھ میں بھی ہے. بظاہر نیک نیتی کے ساتھ اٹھائے ہوئے ہیں. میں اس میں اچھی بات کہوں گا یا اچھی بات دیکھوں گا یہ نیت کر کے لیتے ہیں, لیکن مبتلا ہو جاتا ہے. ارے بھائی شیخ الاسلام ہے, میں تو چھوٹوں کا بھی چھوٹا ہوں, حضرت تو بڑوں کے بھی بڑے ہیں, اس کے فائدے سناتے رہتے ہیں کہ اس کا یہ فائدہ ہے. وہ بھی میرے پاس تحریر ہے, وقت کو دیکھتا جا رہا ہوں کہ جس میں فائدے بتائے گئے. دارالعلوم بنوری ٹاؤن کے استاذ کو جو دارالعلوم دیوبند سے فارغ, انہوں نے کیا جواب دیا وہ بھی انشاءاللہ مختصر بتا دوں گا. مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ شیخ ایک نظر پڑ جاتی ہے نامحرم پر, پھر میں احتیاط کر لیتا ہوں. شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, جو حضرت شاہ العرب صاحب کا ملفوظ کہ آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر ہیں, جن کا ایمان یہ تھا کہ میں آسمان پر جب جنت دوزخ دیکھوں گا تو میرے ایمان میں ذرہ برابر اضافہ نہ ہوگا. شیر خدا ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اے علی خبردار, پہلی نظر معاف ہے دوسری نہیں. ابھی موقع نہیں کہ ہماری اپنی پہلی نظر کیا میں بتاؤں, کیا پھاڑ کے آنکھیں دیکھتے رہتے ہیں, یہ پہلی نظر ہے. پہلی نظر کی تشریح کہ 100% یقین ہے کہ یہاں کوئی نام محرم نہیں ہوگی, اور وہ اچانک سامنے آ جائے, نظر گئی ہٹ گئی, معاف, ضرر سے خالی نہیں. مکھی بیٹھی گلاب جامن پر ضمیر میاں, اور پھر انہوں نے ہٹایا اس کو, پھر پکڑ کے مائکروسکوپ میں چیک کیا, شیرہ لگا ہوا ہوگا, نفس اس سے بڑا بدماش ہے. موبائل میں کہاں کہہ سکتے ہیں اسمارٹ فون میں کہ اچانک تصویر آئے گی, تصویر آ نہیں سکتی, 100% یقین ہے اچانک آ جائے گی. کون کہہ سکتا ہے اچانک آ جائے گی؟ پہلی نظر پڑی, اگر وہ ٹک گئی تو. ارے مجدد صدی میں ایک آتا ہے حدیث پاک, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات میرے پیارے مرشد نے سنائی کہ ٹرین جب رکتی تھی پیچھے نہیں دیکھتے تھے. سنیے ذرا غور سے بات. ممکن ہے کہ سامنے زنانہ ڈبہ ہو, ممکن ہے کہ اس میں کوئی لڑکی بیٹھی ہو, ممکن ہے کہ اشرف علی کی نظر پڑ جائے, ممکن ہے کہ اشرف علی کی نظر ہٹ نہیں سکے. آج اللہ والا بننا ہے, المتقی من یتقی شبہات بھول گئے. ابو داؤد شریف کی حدیث پر کہ حلال واضح حلال, حرام واضح حرام, اس کے جو بیچ کی چیز ہے شبہ والی اس کو چھوڑ دیں, مفہوم کے ہمیشہ خوش رہیں گے. جوانیاں تباہ ہو گئیں. حضرت شیخ الاسلام فرما رہے ہیں
ایک طرف فرما رہے ہیں کہ اپنے نفس پہ بھروسہ، دوسری طرف فرما رہے ہیں بھروسہ نہیں کرنا، پھسلنے میں دیر نہیں لگتی، اور جس کو جو بولنا ہے، جس کے نام پر جھوٹ بول دیں، بڑوں کے نام پر جھوٹ بول دیں، انہوں نے اس طرح فرمایا تو یہ کیا ہے؟ پھر بتا رہا ہوں جس کو آواز چاہیے آ کر لے لیں آواز آپ، یہ میں تو پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور جب تک میں نے سنا نہیں میں نے لکھوایا بھی نہیں۔ یہ اپنے بڑے آئے اپنے نفس سے بھروسہ کرنا، اپنے ماضی کو نہیں دیکھتے۔ یہ دن کے اندر کتنی تصویروں پر ہماری نظر پڑے گی، دوسروں کی جنت کے لیے ہم دوزخ میں چلے جائیں۔ حضرت کے بیماری کی حالت میں حضرت کا ملفوظ سنا کہ جس میں فائدہ ہو تھوڑا لیکن نقصان زیادہ ہے، اس کو چھوڑ دو۔ پھر فرمایا جو مولانا مفتی فرحان نے درس قرآن دیا تھا چند ہفتہ پہلے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جوا میں اور شراب میں اگرچہ کچھ فائدہ ہے، اگرچہ، لیکن اس کا مفہوم نقصان زیادہ ہے، حرام کر دیا اللہ تعالی نے شراب اور جوا کو۔ حضرت نے یہ مثال دے کے فرمایا کہ اگر یہ نیٹ میں اور ان چیزوں میں کچھ فائدہ ہے بھی تو نقصان اس کا زیادہ ہے۔ اولاد تباہ ہوتی ہے، بیوی بیٹی تباہ ہوتی ہے۔ ہمیں جب احساس اپنے کو نہیں ہے تو ہم ان کو اٹھا کر بھی دے دیں گے، موبائل اسمارٹ فون دے دیں گے۔ اگر میں کہتا ہوں حضرت والا کی بات کہ بھائی اگر ضرورت ہے جس کی وجہ سے نقصان ہو جو نہ ہونے سے، اپنے دفتر میں رکھو، اپنے جاب کی جگہ پر رکھو، اپنے بزنس کی جگہ پر رکھو، وہاں استعمال کرو۔ اگر ایسی ایمرجنسی ہے تو بیوی کے سامنے، ماں کے سامنے، بیٹی کے سامنے استعمال کرو۔ تصویریں آ رہی ہیں، ایک ایک نظر پڑ رہی ہے، ایک ایک نظر پڑ رہی ہے۔ رمضان میں یہ خیال نہیں آئیں گے، روز ہی خیال آئیں گے۔ سنیے، اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کریں، شیخ الاسلام دامت برکاتہ کی بات، اور اگر نہیں بچ سکتے تو اسمارٹ فون رکھنا چھوڑ دیں۔ پھر ایسے ہی جوش سے فرمایا، پھر سادہ موبائل لیں جس میں صرف فون کا کام ہو اور کچھ نہ ہو، ایسا رکھو۔ دیکھو یہ حضرت نے جو فرمایا تھا نا، یہ حضرت شیخ الاسلام فرما رہے ہیں، دیکھو شریعت کا قاعدہ ہے دفع مضرت مقدم ہے جلب منفعت پر۔ کسی میں اگر تھوڑا فائدہ ہے اور نقصان زیادہ، اس فائدے کو چھوڑ دو۔ یعنی ایک چیز ہے جس کو آپ کو یہ بھی امید ہے کہ شاید کوئی نفع پہنچ جائے، اور یہ بھی امید ہے کہ نقصان پہنچ جائے، یہ بھی خطرہ ہے کہ نقصان پہنچ جائے، تو نقصان سے بچنا واجب ہے، اور موہوم فائدہ ہے وہ اتنا مقدم نہیں۔ تو اگر اپنے آپ کو گناہوں کے خطرے میں ڈالنے والی بات ہے تو پھر موبائل کو چھوڑ دو اور سادے موبائل پر اکتفا کرو جس کے اندر یہ اللہ بلا موجود نہ ہو۔ بھائی کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ ماشاءاللہ بھی کہنے کا ارادہ ہے کہ ہمارے کیسے بزرگ ہیں؟ اب اور لیجیے آگے۔ تیسری بات بیان تھا، اس کا عنوان تھا مجاہدہ نفس معرفت خداوندی کی کنجی ہے، حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم۔ اتوار بعد اثر 12 اگست 2018 مسجد دارالعلوم کورنگی۔ گناہوں کا بسا اوقات احساس نہیں، بہت سے گناہوں کا پتہ ہی نہیں کہ یہ گناہ ہے، اور جن کا احساس ہے، پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے، لیکن اپنے نفس کے تقاضے سے مجبور ہو جاتے ہیں اور نفس کے مزہ لینے کی خواہش کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یوں تو گناہوں کی بہت سی اقسام ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، لیکن آج کل خاص طور پر ابتلا عام ہے جس میں اچھے خاصے دیندار، نمازی، صف اول کے پابند، تہجد گزار لوگ بھی مبتلا ہیں، وہ ہے آنکھوں کا زنا، نظر کا گناہ۔ یہ بیان میں 20 منٹ 21 سیکنڈ پر یہ جملے مبارک ہیں، اور 41 منٹ 53 سیکنڈ پر لکھا ہے غض بصر، جو ہمارے پیارے شیخ آخری سانس تک بیان کرتے تھے کہ مر جائے ایک نظر خراب نہ کریں۔ آنکھوں کو نیچے کر کے چلنے کا حکم اس وقت دیا گیا جب خواتین پردہ نشین بھی ہوتی تھیں، پردے میں ہوا کرتی تھیں، اس وقت بھی غض بصر تھا۔ اب آج کل چپکے چاروں طرف فتنے کے بازار گرم ہیں اور عورتیں دعوت نظارہ دیتی ہوئی گزر رہی ہیں، ان کے بال کھلے ہوئے ہیں، ان کے جسم نمایاں ہیں۔ اس طرح آدمی کے لیے قرآن پاک نے بتایا راستہ غض بصر، اپنی آنکھوں کو نیچا کرو اور شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ لیکن معاملہ یہیں پر نہیں رکتا، آگے جو آنکھوں کے لیے بلا اور مصیبت، وہ بہت بڑا امتحان جو آزمائش ہے، وہ آج کل کے یہ آلات ہیں جو دنیا کے اندر پھیل رہے ہیں۔ جب تک سنیں 50 منٹ 24 سیکنڈ پر، جب تک سینما تھے کم از کم داڑھی والے محفوظ تھے۔ سمجھ لو کہ داڑھی بڑی قیمتی چیز ہے، یہ انسان کو بہت سے گناہوں سے بچاتی ہے۔ لائن لگا کر ٹکٹ لینا داڑھی والا نہیں کر سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ایک حصار بنا دیا۔ لیکن مصیبت اب آ گئی ہے موبائل ٹیلی فون کی، جس کو اسمارٹ فون کہا جاتا ہے، جس میں دنیا بھر کا گند جمع ہے، اور اب کسی فحاشی اریانی کے متلاشی کو سنیما جانے کی ضرورت نہیں، اس کے جیب میں پڑا ہوا ہے۔ اب آگے اور دیکھیے کیا
اور خلوت میں ہوگا. اگر سنیما جاتا تو داڑھی کے ساتھ نہیں جا سکتا, لیکن تنہائی میں یہ ٹیلی فون موجود ہے, اس میں دنیا بھر کی ذلتیں خرافات موجود ہیں, تو وہ تنہائی میں بیٹھے اپنے کمرے کے اندر, اس کو کسی کی شرم نہیں, کسی کی حیا نہیں, جب تک اللہ کا خوف اس کے دل میں نہ ہو, اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا احساس اس کے دل میں نہ ہو, اس وقت تک یہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور اللہ کا خوف اور ڈر کا مطلب تقویٰ ہے. شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یہی نصیحت فرماتے تھے. اب سنیے, تو میرے بھائیوں, یہ اسمارٹ فون اس دور کا بہت بڑا عظیم فتنہ ہے جس کے اندر ہم لوگ مبتلا ہو گئے ہیں. یہ اللہ والے ہم لوگ کہتے ہیں, اس کا مطلب ہم حضرت کے لیے نہ سمجھیں. اور ایسا کوئی اللہ کا بندہ ہوگا, ایسا کوئی جو اس قسم کا اسمارٹ فون رکھے اور گناہ سے محفوظ رہے, ایسا کوئی. کہیں نہ کہیں اس کی نگاہ ایسی جگہ پڑ جائے گی, سننا ذرا غور سے جملہ, جو اس کے لیے جہنم کا ایندھن بننے کے لیے کافی ہوگی. لہذا میں عرض کرتا ہوں, اللہ والے شیخ الاسلام فرما رہے ہیں کہ میں عرض کرتا ہوں, یا تو یہ اسمارٹ فون رکھو ہی نہیں, معمولی قسم کا فون رکھو. خواتین نے خط کا جواب مجھے دیے کہ میں اسمارٹ فون نہیں بیچ سکتی کیونکہ سہیلیاں کہے گی کہ یہ غریب ہو گئی ہے. یہ شرک خفی نہیں ہے؟ تم کیوں اسمارٹ فون رکھ کر بیٹھی ہو, تمہارا کو کیا ضرورت ہے اسمارٹ فون کی؟ اور خود پھر لکھ رہی ہیں کہ ہماری گندی تصویر پہ نظر پڑ گئی. جس میں صرف بات چیت کی جا سکے, معمولی فون, یہ صرف اس کے لیے جائز ہے. آگے سنیے, جس کو یقین ہو کہ میں اس کی ہر قیمت پر غلط استعمال کرنے سے محفوظ رہوں گا, تو اب آدمی اپنے نفس کو کچل کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر یا تو یہ رکھے ہی نہیں. دیکھیں, اپنی خوشی کو کچل کر یا تو یہ رکھے ہی نہیں, اگر مجبوری میں رکھے تو اپنے آپ کو اس قسم کی چیزوں سے بچا کر رکھے. اور یہ جو حضرت نے فرمایا کہ جو نفس پہ بھروسہ, جس کو نفس پہ بھروسہ کیا اور مرے, یہ جو عرض کیا تھا کہ مولانا محمد طفیل کوہاٹی صاحب دارالعلوم بنوری ٹاؤن دستار بندی کے موقع پر فرمایا کہ میری تحقیق کی آڑ لے کر لوگوں نے مسجدوں میں کیمرے گھسا دیے, حالانکہ میں نے کبھی مسجد میں اس طرح کی چیزوں کی اجازت نہیں دی, بلکہ ضیاء الحق مرحوم دارالعلوم کراچی ایک تقریب میں آئے تھے, تقریر بھی کی تھی. یہ دنیا کا منفرد واقعہ ہے کہ کسی ملک کا صدر ایک تقریب میں شریک ہوا, تقریر بھی کی, لیکن وہاں کیمرے کا فلش تک نہیں چلا, اور میں نے یہ کیمرے اس احاطے کے اندر داخل ہی نہیں ہونے دیا. حالانکہ میری یہ تحقیق تھی, لیکن ہمارے شاگرد نام لے کر میرا مساجد اور مدارس میں یہ کام کر رہے ہیں, جبکہ علماء کی بڑی جماعت اس کے حرام ہونے کی قائل ہے. لہذا احتیاط بہرحال بچنے میں ہے, چونکہ کل آپ علماء کی دستار بندی ہے, لہذا یہ سن لیں کہ دارالعلوم کی طرف سے اس موقع پر ویڈیو بنانے یا تصویر لینے پر سخت پابندی ہے. اگر کسی طالب علم نے از خود یا ان کے آنے والے مہمانوں نے یہ کام کیا تو ان سے اسی وقت کیمرے ضبط کر لیے جائیں گے اور ان کی دستار بندی منسوخ اور امتحان میں شرکت بند کر دی جائے گی. مولانا محمد طفیل کوہاٹی صاحب سے پوچھنے والے بھی موجود ہیں یہاں پر, جو انہوں نے, میں نے کہا تھا بھائی اس کے لیے میں پتہ کر لوں, اس کے بعد اب موقع نہیں. مفتی عبدالرؤف غزنوی صاحب دامت برکاتہم, سابق استاذ دارالعلوم دیوبند, حال استاذ جامع بنوری ٹاؤن, اتنا سخت لکھا ہے موبائل کے بارے میں کہ میں انشاءاللہ اگلی بار اس کو بیان کروں گا. اور پھر اسلام روزنامہ اسلام کے اندر آیا ہے وہ الگ, اور سید مولانا حضرت سید عطاء الرحمان بخاری صاحب استاذ جامع فاروقیہ, انہوں نے تو کمال ہی کر دیا. ایسا سخت مثالیں دیے کہ فحاشی پھیل رہی ہے, اریانی پھیل رہی ہے, لوگ تباہ ہو رہے ہیں, اور اس کو ختم کرو, ان چیزوں کو مٹاؤ, ان چیزوں کو. وہ انشاءاللہ یہ 4-5 چیزیں اگلی بار انشاءاللہ پڑھ کر سناؤں گا. اس وقت کچھ بات بتانی ہے کہ بہت سی خواتین اپنے شوہر دیندار کہلاتی ہیں, ان کی ویڈیو اپنی سہیلیوں کو دکھا رہی ہیں, اور اللہ والی سہیلیاں آنکھوں کا زنا کر رہی ہیں نامحرم کو دیکھ کر. اللہ فرما رہے ہیں کل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. آپ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایمان والی بیویوں سے فرما دیں کہ اپنی بعض نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اتنی ساری باتیں سنی, اور بہت بڑی تعداد میں ای میل اور خط اور فون اور میسج. ایک شخص کا بھی ایسا میسج میرے پاس نہیں, ایسا ایک بھی میرے پاس ای میل نہیں جس نے کہا ہو کہ واٹس ایپ میں بچ جاتا ہوں. تو ہمارا جو واٹس ایپ, میرے پاس واٹس ایپ نہیں ہے, نہ میرے پاس نیٹ ہے, لیکن بیان کے لیے لوگوں نے باہر ملکوں سے اتنا کہا تو ہم نے واٹس ایپ شروع کر دیا تھا. لیکن کل سے ہم اپنا واٹس ایپ الحمدللہ بند کر رہے ہیں اللہ کے کرم سے. الحمدللہ کل سے واٹس ایپ بند کر رہے ہیں. باہر ملکوں کے لوگ جن کی مجبوری ہے
یا جب واٹس ایپ بند کرنے کا اعلان کیا تھا میں نے 15 دن پہلے کہ ہم جلدی بند کرنے والے ہیں، تو کچھ گاؤں سے ٹیلی فون آئے میرے پاس براہ راست کہ شیخ ہمارے پاس واٹس ایپ تو ہے لیکن نیٹ نہیں، اگر نیٹ لگائیں گے تو ہم برباد ہو جائیں گے، تو ہمیں نیٹ لگانا نہیں ہے، ہم تک بیان کیسے پہنچیں گے؟ تو غرفت السالکین کا فون نمبر میں آپ کو لکھا دیتا ہوں، وہ دونوں نمبر آپ یہاں رابطہ کریں، ہمارے دوست آپ کو بتائیں گے کہ آپ تک بیان کس طرح پہنچے گا۔ اور ہمارے ویب سائٹ پر ایک دفعہ بتاؤں گا، بار بار نہیں بتاؤں گا، ہمارے ویب سائٹ پر ہم نے ایپ ڈال دیا ہے، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جن کے پاس مجبوریاں ہیں۔ خدا را میرے بیانات کی وجہ سے اسمارٹ فون نہ لیں، خدا را میرے بیان کی وجہ سے واٹس ایپ میں ای میل نیٹ نہ ڈلوائیں، یہ بار بار کا اعلان ہے، جا کے بیانات دیکھ لیں۔ نہ میرے لیے آپ اپنے گھر میں نیٹ لگائیں، کیونکہ میرے پاس خود ہی نہیں ہے، میرے پاس اسمارٹ فون بھی اللہ کے کرم سے نہیں ہے۔ دکھانا ذرا، زیارت کرا دیں موبائل کی ذرا۔ یہ برسوں سے یہی موبائل میرے پاس ہے، اس میں کوئی کیمرہ نہیں ہے، نیٹ نہیں ہے، انشاءاللہ 450 میں بک بھی جائے گا جلدی لیکن بیچنا نہیں ہے ابھی میں نے۔ اور مجھے کسی نے، میں نے کہا بھائی اپنے پاس رکھے، مجھے اپنے پر بھروسہ ہی نہیں ہے، مجھے پتا ہے کہ سب سے زیادہ دنیا میں کمزور میں ہوں، سب سے بڑا بدماش میرا نفس ہے، اور سب سے زیادہ شیطان جو ہے اس سے میں ڈرتا ہوں، سب سے زیادہ شیطان کا حملہ ہے، مجھ میں ہمت نہیں ہے اس کو رکھنے کی۔ ورنہ جو دوست رات دن رہتے ہیں پوچھے مجھے تنہائی ملتی ہے، لیکن تنہائی لینے میں کیا حرج ہے بھائی، کتنی دیر لگتی ہے؟ بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، آپ میرے کمرے سے نکلو، مجھے مراقبہ کرنا ہے چادر اوڑھ کے تاکہ موبائل میں گڑبڑ کرتا رہوں، اس لیے تنہائی نہیں ہے، لیکن بدماشی میں کتنی دیر لگتی ہے۔ بیٹھے میں نمبر لیتا ہوں آپ سے۔ اور جو حضرت نے فرمایا بچ بھی سکتے ہیں، بھروسہ نہ کریں، جو بتا دیا، ایپ کا اعلان کر دیا، جو ہمارے کچھ ساتھی بیان میں جن کو بیانوں کی اجازت ہے حضرت کی کتاب پڑھ کر بیان کریں، اپنی طرف سے کہنا کہ میں قسم کھاتا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ جائز نہیں ہے قسم کھانا۔ گناہ کا فیصلہ آپ اور ہم نہیں کر سکتے، گناہ کا فیصلہ علماء کریں گے، مفتی صاحبان کریں گے۔ اسی طرح کسی کے بارے میں حرام بولنا مت کہیں جب تک علماء نہ فرمائے، اور ہر چیز کو بولنا آپ کے میرے ذمے بھی نہیں ہے، ورنہ اور اس سے فتنہ پھیلتا ہے۔ یہ علماء اور مفتی صاحبان کا کام ہے۔ حدیث ہے نا، جو فتویٰ دینے میں جری ہو، حدیث پاک کا مفہوم ہے جو فتویٰ دینے میں جری ہو دوزخ میں جانے کے لیے جری ہو جائے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ جب ہم عالم بھی نہیں، مفتی بھی نہیں، تو فتویٰ کہاں سے دے سکتے ہم؟ اور کوئی بات اگر کسی پہ نہیں ہے تو کسی کو حقیر مت سمجھیں، یا جیسے ہم اعلان کرتے ہیں تصویر کھینچنا حرام ہے، لیکن اللہ کی رحمت پر اللہ کے گھر میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ سارے علماء، اللہ والے، مشائخ، مفتی صاحبان، بزرگان دین اللہ کے کرم سے میرے آنکھوں اور دل کی ٹھنڈک ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن اپنا پیر ہے۔ ہمارے شیخ کی احتیاط دیکھو، فرمایا کبھی یہ نہ کہنا کہ میرا شیخ دنیا میں سب سے افضل ہے، افضل غیر افضل کا اللہ کو پتا ہے، یہ جملہ کہہ کے اپنے کو پھنساؤ مت۔ یہ کہہ سکتے ہو کہ میری اصلاح کے لیے میرا شیخ پورے دنیا میں سب سے زیادہ نفع والے ہیں۔ جناب اب میرے پاس وقت نہیں، ورنہ ان اللہ خبیر بما یصنعون کی 4 تفسیر ہے۔ واللہ خبیر باجالۃ النظر، اے بدماش تیرا دائیں بائیں اوپر نیچے کنکھیوں سے کالا چشمہ لگا کر دیکھنا، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ اگر یہاں توبہ نہیں کی، واللہ خبیر باستعمال سائر الحواس، کہ آنکھیں، ناک، زبان، ہاتھ، پیر یہ زنا کرنے لگیں گے، یہ اب بھی ہم نے توبہ نہیں کی۔ واللہ خبیر بتحریک الجوارح، ہاتھ پیر الٹے سیدھی حرکتیں کریں گے، ہاتھ سے جوانیاں برباد ہوں گی، چوریاں کریں گے، پیروں سے وہاں پر چل کر نعوذ باللہ جائیں گے، ابھی بھی اگر توبہ نہ کی، واللہ خبیر بما یقصدون بذالک، کپڑے اتر جائیں گے، زنا ہو جائے گا، بدفعلی ہو جائے گی، زنا کے خیالات آ جائیں گے، ہاتھ سے جوانی برباد کریں گے، کیونکہ قرآن پاک کا اعلان ہے نظروں کی حفاظت نہیں ہوگی تو شرمگاہ کی حفاظت بھی نہیں ہوگی۔ یہ اسمارٹ فون یا جہاں جس میں یہ بدماشیاں ہیں، پہلا اسٹیج یہی بد نظری کا آتا ہے، پہلا جو اس میں ایڈ آتے رہتے ہیں اسمارٹ فون میں یا واٹس ایپ جو بھی ہے، اس میں گناہوں کی دعوت دینے کے جو میسج آتے رہتے ہیں، جو وہاں پر برائی کے میسج آتے رہتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو پھنسانے کی، جبکہ شیخ الاسلام دامت برکاتہم فرما رہے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے میں تو شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو باتیں سنی ہے، اللہ ان کی جو یاد دلاتے ہیں باتیں، میں تو وہی بات کروں گا
لیکن جب اللہ والے کی کوئی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کان میں ڈلوا دیتے ہیں تو میں اس کو امانت سمجھتا ہوں کہ آگے تک پھیلاؤں، آپ اور آگے تک پھیلائیں. جس کو جو مجھے فون کر رہے ہیں کہ واٹس ایپ سے ہم 500 لوگوں کو بیان بھجواتے تھے تو واٹس ایپ بند نہ کریں. تو جب آپ کے پاس شرعی عذر کی وجہ سے، میری وجہ سے نیٹ مت لگائیں، بیانات کو بھیجنے کے لیے نیٹ مت لگائیں. آپ کا اگر شرعی عذر ہے، عورتوں کا کوئی شرعی عذر نہیں ہے، آپ کا اگر شرعی عذر ہے تو آپ فون کر کے پتا کر لو، آپ کو ترکیب بتا دیں گے. لیکن ہم نے اپنا واٹس ایپ یہ سمجھو ابھی بند کر دیا، یا جو اس وقت ضروری ہے کل سے ہمارا واٹس ایپ بند رہے گا. ہمارے ویب سائٹ کا پتہ ہے، ای میل کا پتہ ہے. پھر کہتا ہوں خدا را میری وجہ سے آپ لوگ نیٹ نہ لگوانا. میری باپ بہن بہو بیٹیوں، بیان سننے کے 50 طریقے ہم انشاءاللہ تعالی اس میں سے 5-6 طریقے ہم سمجھا دیں گے، وہ ہم محنت کرنے کے لیے تیار ہیں. اب جن کے واٹس ایپ میں نیٹ نہیں وہ نہ لگوائیں وہ ہم سے پوچھیں ہم آپ کو کس طرح پہنچائیں گے. آپ خط لکھیں اور جو نمبر ابھی بتانے والا ہوں اس نمبر پر آپ بتائیں، ہم آپ کو بتائیں گے ہم کس طرح آپ کو بیانات بھیجیں گے. جناب تو موبائل پر اسی طرح ہوگا کہ بھئی پہلے تصویر آئے گی، کلک کریں گے، پھر آگے میسج کریں گے، پھر اسٹیج بڑھتے بڑھتے واللہ خبیر بما یقصدون بذالک زنا میں مبتلا ہو جائیں گے ہم. اور فلمیں وغیرہ دیکھنا اس سے تو بچنا کیسے ہو سکتا ہے بھائی. مجھے دوسروں کا حوالہ نہ دیا کریں. میرے احباب جو رات دن ساتھ رہنے والے وہ میں ان کو الگ بلاؤں گا سب کو، اس میں بھی کچھ مبتلا ہیں ان تصویروں کے اندر. اور دوسرا فوراً بچے نے غلطی سے تصویر بھیج دی تھی اور اس لیے ہمارا نمبر بلاک نہ کریں. ارے مجھے تو نہیں پتا، مجھے کسی دوست نے بتایا کہ جو عورت کی تصویر آئی یہاں پر بچے کی تصویر آئی اور یہ معافی مانگ رہے ہیں کہ بچے نے غلطی سے بھیج دی، تو اندر تھی جب بھیجی نا، ورنہ بچے نے کیسے بھیج دی ہے. اور پتہ نہیں سامنے جس کو کہتے ہیں کوئی میسج دینا وغیرہ وہاں تصویر لگائی ہوئی ہے. ایک صاحب نے کہا مجھے بیانات بھیجیں اور خاتون کی تصویر، اللہ معاف فرمائے بھائی دوست کھڑے ہوئے ان کو کرسی دو نا، وہاں رکھی ہوئی ہے کرسی، ہمارے دوست پڑوسی ہیں کھڑے ہوئے ہیں ان کو جگہ دینی چاہیے نا. تو جناب ادھر کیا دیکھتے ہو، ادھر دیکھو نا، آپ کا کیا واسطہ، نظر بھی نہیں پڑے گی. بابا اتنے بسو ہوتے تھے اتنے بسو تھا تو خربوزوں تھوڑی لٹکے پیو ہے کا. تو انہوں نے جو ہے وہ تصویر بھیج دی. یہاں سے گیا کہ بھئی ہم تصویر والوں کو بلاک کر دیتے ہیں، آئندہ بیان چاہیے. اب تو خیر وہ سسٹم ہی ختم ہو گیا، تو آپ جو ہے نا وہ ہمیں بیان جاری کر دیں. انہوں نے کہا نہیں تصویر ہٹائیں گے پھر جاری کریں گے. میری پیاری بہن ہے، میں نہیں برداشت کر سکتا کہ میں اس کی تصویر ہٹاؤں، چاہے دوسرے دیکھ کر آنکھوں کا زنا کرتے رہیں، انہیں گناہ ملتا رہے، بہن کی پکڑ ہوتی رہے، اس کی فکر نہیں ان کو. اللہ بچائے، میرے ہم سب کے حال پر رحم فرمائے. بچے نے غلطی سے بھیج دی. بعض کچھ جاننے ہمارے دوست ہیں، اجازت ملی ہوئی ہے، وہ اپنا بیان بھیج رہے ہیں، اپنا بیان خود ہی دوسروں کو بھیج رہے ہیں. ہم نے تو کبھی نہیں بھیجا اپنا بیان کسی کو، خود ہی بھیج رہے ہیں. مولانا بھی لکھ رہے ہیں، دامت برکاتم بھی لکھ رہے ہیں. وہ تو ان کو بلانا ہے وہ الگ بات ہے. جیسے وہ سیون شریف سے فون آیا تھا، سائیں ہم اتنا دن یہاں رہے گا، غرفہ میں جب خلافت مل جائے گا ہم چلا جائے گا. یا بھائی واہ، ماشاءاللہ کہنا چاہیے، نظر نہ لگے بھائی. یہ جہاں ہے جہاں اپنے بیانات بھیجنا، مشورہ بھی نہیں کرتے کہ میں کہاں کا بیان بھیج رہا ہوں. جب شیخ واٹس ایپ میرا تو تھا بھی نہیں، لیکن ہمارا ادارہ کا تو تھا نا. جب میں بند کر رہا ہوں تو باقی ساتھی، میں اب تو آستے آستے اس پہ چلوں گا. 2-3 دن کے اندر ہی بلوا کر پوچھوں گا بھئی آپ کو واٹس ایپ کی ضرورت کیا ہے، یہ بتائیں مجھے. دفتر والوں کا بتا دیا کہ اکیلے میں استعمال نہ کریں، وہیں بند رکھیں. ہاں کچھ ساتھی ہیں محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اخباریں پڑھ رہے ہیں اس پر، اور جناب اس میں تصویریں بھی آ رہی ہیں، اس کی فکر نہیں. اللہ میرے اور سب کے حال پر رحم فرمائے. فلمیں دیکھ رہے ہیں، گندے ایڈ آ رہے ہیں اور اس کی فکر نہیں. ڈسپلے پر تصویر لگائی ہوئی ہے. اب اور ٹیلی فون نمبر دینا بھائی غرفہ کے، اور آپ جو غرفہ کے ساتھی ہیں وہ سمجھ لیں کیا جواب دینا ہے کہ جن کے واٹس ایپ تو ہے لیکن نیٹ نہیں ہے اور ان کے پاس یہ مصیبتیں نہیں ہیں. اور پھر یہی کہوں گا کہ آپ کو کیا ضرورت ہے اس واٹس ایپ کی بھی وہ مجھ سے پوچھ لیں. خط لکھ دیں کہ میں واٹس ایپ کی کیا ضرورت ہے. آپ بیان میموری کارڈ میں ڈلوا کر سادے موبائل میں بیان سنتے رہو، اصلاح کراتے رہو. شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 200 سے اوپر کتابیں 5-5 3-3 کر کے منگواتے رہیں. بڑی کتابیں تقریباً 8 ہیں، وہ مفت لیتے رہیں. جب یہ واٹس ایپ نہیں تھے تو کیسے حضرت والا کے فیوز اور برکات نہیں پھیل رہے تھے کیا؟ اس لیے میں جن کا واٹس ایپ ہے وہ بھی تو کچھ مصیبتیں تو اس میں ہوں گی نا، تو میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ واٹس ایپ بند کر دو اپنا.
اور میموری کارڈ بھجوا دو. آپ جہاں پر ہیں ہمارے ہر جگہ الحمدللہ تعلق والے ہیں, ہم آپ کے مردوں کو ان کے مردوں سے ملوا کر اور بیانات انشاءاللہ دے دیں گے. لیکن بہرحال مزید پوچھنے کے لیے پی ٹی سی ایل کا نمبر ہے 021 کے ساتھ, پی ٹی سی ایل کا نمبر ہے 34030 34030 اور پھر 4 بھی ہے, 2 نمبر ہیں 643644. آخری دفعہ پھر عرض کرتا ہوں, 3 تو پتہ ہی ہے نا, پھر بھی 34030 آخری اس مجلس کا اعلان کر رہا ہوں کہ واٹس ایپ اپنا ختم کر لیں. جو پریشان ہو رہے ہیں پریشان نہ ہو, سادہ موبائل لے لیں اور یہاں سے کنیکٹ بھی ہو سکتے ہیں. خواتین ہماری 260 سے زیادہ خواتین کو بیانات سنواتی ہیں روز اپنے سادے موبائل سے. وہ آپ کے خواتین ان کی خواتین سے رابطہ کریں گی, بیچ میں ہم نہیں ہوتے, تو وہ طریقہ بھی سمجھا دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ نیٹ کیبل اسمارٹ فونوں سے اور جتنا فیس بک یوٹیوب جتنی لعنتیں چیزیں, اللہ ہم سب کو بچا کر اللہ والا بننے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم